بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ طریقہ کون سا ہے؟ دعا کیسے مانگیں کہ فوراً قبول ہو جائے؟ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم لوگ مختلف اوقات میں جو مختلف دعائیں کرتے ہیں، اکثر ہمارا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بہت بڑی اور عظیم ہستی ہے، اس سے دعا مانگنے کے کچھ آداب، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دعا مانگنے کے طریقے بتائے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ وہ دعا مانگنے کے طریقے جانتے ہی نہیں۔ دعا مانگنے کا سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل طریقہ کون سا ہے؟ دعا کیسے مانگے کہ فوراً قبول ہو جائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے چپکے اپنے دل میں اللہ پاک سے مانگنا شروع کیا اور چھپی آواز میں اولاد کی طلب کی، جس کو وہ سنتے تھے ان کا اللہ سنتا تھا، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں تھی۔ معلوم ہوا دعا مانگنے کا پہلا ادب تو یہ ہے آدمی چھپ کر آہستہ آہستہ آواز میں اللہ سے دعا مانگے، اور جو کچھ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اس کا ذکر کسی سے بھی مت کیا کرے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگنا شروع کرے۔ دعا مانگیں لیکن اپنے رب کائنات کی رحمتوں کا اس سے فضل مانگے۔ اس کی رحمت اور اس کی دنائی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر کیا دعا مانگی؟ سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کرے۔ اس کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ اور سب سے چھوٹا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و وحدانیت و دنائی رحمت۔ سب سے پہلے یہ سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فوراً بعد درود پاک پڑھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا میں دعا کیسے مانگوں اور وہ قبول ہو جائے، اس کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر درود شریف بھیجو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی تم جلدی چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو اتنا زیادہ درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اس فرد نے فرمایا پھر ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1/4 حصہ درود پاک پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ
वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे भी ज्यादा दुरूद पाक पढ़ोगे तो उतनी जल्दी तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारी मुरादों से तुम्हारी झोलियां भर दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो उस शख्स ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा आधा कर लूं, मतलब आधी दुरूद शरीफ पढ़ लूं, आधे में अपनी दुआ मांग लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ऐसा कर लूं, एक हिस्सा अपने लिए दुआ के लिए रख लूं और 3 हिस्से में दुरूद शरीफ पढ़ लूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इससे भी ज्यादा। तो जैसे कि इंसान की फितरत है, वो खुद गर्ज होता है। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरी दुआओं का वक्त कहाँ जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दरूद पाक पढ़ो, तुम दरूद पाक पढ़ते रहो, उसके बाद अपनी दुआओं की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। सब मिलकर कहें, सुभान अल्लाह। या अल्लाह पाक हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती बना दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नक्शे कदमों पर चलने की तौफीक दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो समंदर की मछलियां भी दरूद सलाम पेश करती हैं। कहते हैं, जब शहद की मक्खी फूल का रस चूसती है तो मुसलसल दरूद शरीफ पढ़ती रहती है। इतना पढ़ती है वो दरूद शरीफ के फूलों का कड़वा रस भी मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम सबको भी चाहिए हम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि हमारी दुआएं भी कबूल हो और हमारे दुश्मन ज़ेर हो और अल्लाह पाक हमारे हर मामले में हमारी मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।